السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور بھائی جو ہے نا میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، اور بیل کی جو وہ ہے نا نشان، اس کو بھی پریس کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ آنے والی نئی کہانیاں، نئے واقعات، دلچسپ معلومات آپ تک پہنچتی رہے گی بہت آسانی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ضرور کر دیجیے شاہین آنٹی کے چینل کو سبسکرائب۔ شاہین آنٹی نے جو کہانیوں کا انتخاب کیا ہے وہ بہت مشہور شخصیات کا بھی انتخاب کیا ہے، لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں۔ میری امی نے جو سنائی نا مجھے کہانی بہت زبردست، اور مجھے بہت پسند ہے وہ کہانی، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس کہانی کو میں کروں شیئر، کہ بھئی دیکھیں میری امی نے مجھے کہانی سنائی کہ ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں، اس کے جو رہنے والے لوگ تھے نا وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے اور بہت مل جل کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے نا گاؤں میں درخت لگے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے نا، تو وہاں پر ایک بہت گھنا اور بہت پرانا درخت تھا۔ اس کے نیچے نا تمام بزرگ بیٹھتے تھے، اور جب جو تھا فرصت کا ٹائم ہوتا اور بچے وہاں کھیلتے تھے، لیکن اچانک ہی وہاں پر ایک بہت بڑا ناگ آ گیا، خطرناک قسم کا، زہریلا، زہر سے بھرا ہوا، تندرست، اور وہ کیا کرتا ہے جیسے ہی کوئی درخت کے پاس جاتا نا وہ اس کو ڈس لیتا تھا۔ تو بچے ڈر گئے، بوڑھے ڈر گئے، جوان ڈر گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جگہ ایک دم سنسان ہو گئی۔ لیکن پھر جو ہے نا ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ اس گاؤں گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ درخت کے کنارے اتنا اچھا درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، لاؤ میں تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لوں۔ لیکن جب وہ اس درخت کی طرف بڑھے نا تو بہت سے لوگوں نے انہیں آواز دی کہ حضرت اس درخت کی طرف نہ جائیں، اس درخت کے جو درخت ہے نا اس کی جڑ میں ایک سانپ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور آپ جیسے ہی جائیں گے وہ آپ کو ڈس لے گا، کیونکہ وہ ناگ جو ہے بہت ہے خطرناک، کوئی اس طرف جاتا ہے بچہ بوڑھا جوان تو اس کو ڈس لیتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ فکر نہیں کریں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو بزرگ یہ کہہ کر درخت کی جانب بڑھے اور جا کر بہت تھکے ہوئے تھے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی ان کو کہ بھئی ناگ نے دیکھا انسانی خوشبو سونگھی اس نے، وہ فوراً اپنے بل سے باہر آیا اور آ کر ان بزرگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے کہا اس سے بہت پیار سے کہ کیا بات ہے، تو نے تو پورے گاؤں کو اتنا پریشان کرا ہوا ہے، کوئی تیرے شر سے محفوظ نہیں ہے، جو آتا ہے تو ڈس لیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو بھائی ناگ نے کہا کہ بھائی اگر میں ایسا نہیں کروں گا نا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے پریشان کریں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے میں ڈس لیتا ہوں، ان کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک خوف ہے میرے دل میں کہ اگر میں کچھ نہیں کہوں گا نا تو یہ لوگ مجھے جو ہے نا زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ تو بزرگ نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ تو صرف خوف سے، اپنی جان بچانے کے خوف سے دوسروں کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا ان کی جان لے رہا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور جو ہے نا یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی کی جان لینا، تو ایسا نہ کیا کر۔ سانپ جو تھا وہ ناگ، اس نے وعدہ کر لیا ان بزرگ سے کہ اچھا اب میں ایسا نہیں کروں گا، آپ نے مجھے سمجھا دیا، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں۔ یہ کہہ کر وہ جو بزرگ تھے وہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ اب ناگ نے نا بزرگ کا جو الفاظ تھے نا وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیے، اور اس کو جو ہے نا اس نے سوچا کہ ہاں بزرگ کہہ تو صحیح رہتے کہ میں صرف اس خوف سے کہ یہ مجھے مار دیں گے میں ان کو ڈس لیتا ہوں، اور جو ہے نا ان لوگوں کا جانی نقصان ہو جاتا ہے، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب کچھ دن بعد یہ ہوا کہ کوئی وہاں پر گیا، سوچا کسی کام سے، تو اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بیٹھا رہا۔ تو لوگوں نے سوچا شاید ناگ جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یا کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ وہ اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے دھیرے دھیرے اس پہ پتھر مارنے لگے، اس نے کچھ نہیں کہا بیچارے نے۔ جب اس نے کچھ نہیں کہا نا تو تمام گاؤں کے جو بچے تھے نا شریر قسم کے اس پر حاوی ہو گئے، اس کو جو ہے نا رسی سے باندھ کے پورے محلے میں گھمانے لگے۔
اور اسے پتھر مارنے لگے، چھڑیاں مارنے لگے، حد سے زیادہ اس سے کھیلنے لگے، تنگ کرنے لگے۔ اور ناگ بیچارہ بزرگ سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ جگہ جگہ سے وہ زخمی ہو گیا، پریشان ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور خوف کی وجہ سے وہ کئی کئی دن اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے بچے کہ اس کے بل کے اندر بھی جو ہے نا چھڑی گھماتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اتنا پریشان ہوا بیچارہ، اتنا پریشان ہوا وہ ناگ، اور نا بیمار رہنے لگا کیونکہ زخمی ہو گیا تھا، جگہ جگہ سے بچے اسے پتھر مارتے تھے، خون نکلتا تھا۔ لیکن صرف بزرگ سے اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو برداشت کر رہا تھا کہ میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، اب میں ڈس تو سکتا نہیں ہوں، اس لیے جو ہے نا اب میں پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ اور وہ اتنا پریشان ہو کر دعا کرتا کہ اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں، یہ لوگ تو مجھے حد سے زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بزرگ جو تھے نا وہ دوبارہ اس گاؤں سے گزرے، تو وہی درخت کے نیچے، اسی درخت کے نیچے نا آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ ناگ جو تھا وہ دھیرے دھیرے بل سے باہر نکلا اور آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، کمزور سا ناگ، زخمی ناگ۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی میں نے پہلے تجھے دیکھا تھا تو بڑا اچھا تھا، تندرست تھا، توانا تھا، خوبصورت تھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اور یہ جگہ جگہ سے تیرے جسم پر زخم کے نشان۔ کہنے لگا، بھائی یہ تو سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بزرگ نے حیرت سے پوچھا، بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا، آپ نے تو کہا تھا کہ مل کے رہو اور جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، تو میں نے نہیں پہنچایا، مل کے رہنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تو میری بات سمجھے ہی نہیں، میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اپنی حفاظت نہیں کر، لوگوں کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، میں نے یہ تو ہرگز نہیں کہا تھا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اپنی ذات سے پریشان نہیں کرو، تم لوگوں کی جان نہیں لو، لیکن اپنی حفاظت تو کرنا تمہارا فرض ہے، اپنی حفاظت کرو۔ کسی کو تم نے اتنے نزدیک آنے کیوں دیا کہ وہ تمہیں اس طرح نقصان پہنچائے؟ کیوں بھروسہ کیا تم نے لوگوں پر کہ لوگ تمہیں باندھ کے اور گلیوں گلیوں تمہارا تماشا بنائیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اپنی حفاظت کرو لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ تو بھائی اس کہانی سے میری امی نے کہا، بتاؤ کہ بھئی تمہیں کیا نصیحت ہوئی یا کیا سبق ملا؟ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے تو اپنی حفاظت کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر ڈال دیں اور سوچ لیں کہ جی یہ تو اگر ہمیں مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، طرح طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کے آگے جو ہے نا معصوم بن کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ورنہ یہ دنیا کیا کرے گی؟ یہ دنیا وہی سلوک کرے گی جو اس ناگ کے ساتھ بچوں نے کیا۔ آپ کی جگہ جگہ آپ اگر خاموش ہو جائیں گے نا، جواب دیں لیکن تمیز کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں۔ بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں آپ کے بدتمیزی کریں لوگوں سے، لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کو پریشان کریں، ایسا کہنے کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی عزت کروانا سیکھیں، اپنی قدر کروانا سیکھیں، دوسروں کی عزت کریں اور اپنی عزت کروائیں۔ اچھا بھئی، یہ تو تھی آج کی کہانی، لیکن اگر آپ کو کوئی کہانی سننی ہو میری امی کی زمانے کی، یا میری امی نے سنائی ہیں وہ کہانیاں، تو کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیے گا، اور میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ کہانیاں سنا سکوں۔ مثلاً میری امی سناتی تھی مجھے بہت مزے کی شہزادوں کی کہانیاں، شہزادیوں کی کہانیاں، شیخ چلی کی کہانی، اور اسی طرح کی مزیدار، خوبصورت، دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں سننے کے لیے نا ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ اور بھائی آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی نا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔